بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے لیکن پسند کسی کو نہیں کرتی۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو انہی لوگوں کے ساتھ ہو لیے اور اسی میدان کے ایک گوشہ میں جا بیٹھے۔ جب دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی اپنے ساتھ 70 خادم لے کر اور تاج زریں سر پر رکھ کر، نقاب چہرے پر ڈال کر، ایک تحریک زریں جواہرات سے جڑا ہوا ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کو دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی، دیکھا کہ ایک نورانی پیشانی پر چمکتا ہوا ان کی نور تھا۔ وہ نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن جمال پر عاشق ہو گئی اور تحریج زریں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور خود تخت پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر نمودار ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے بیٹی، نیک شوہر تو نے پایا، مگر مرد غریب ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ آخر الامراء سب امراؤں نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہ نے ادا کی اور سارے شہر میں خوشی اور خرمی ہوئی۔ اور یہ بھی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مانند سہرا خاتون اور حوا علیہ السلام کے نہ کوئی حسن و جمال میں ہوا اور نہ ہوگا الا ماشاءاللہ۔ اور شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی طرف جانے کا قصد کیا۔ سارا خاتون نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اور بغیر تمہارے میری زندگی محال ہے، لہذا مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ سہرا خاتون بولی کہ میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں، اگر چھوڑے گا نہیں تو وگرنہ بے حکم اس کے ساتھ تمہارے ساتھ چلوں گی، کیونکہ تمہارے بغیر زندگی محال اور وبال ہے۔ پھر سہرا خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی، اس نے ان کو اجازت دے دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سہرا خاتون کو لے کر شہر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، مصر کا بادشاہ بڑا ظالم ہے اور عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے اور بالخصوص عروس نو کا بہت زیادہ شائق ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اس کے راستہ پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں۔ جو کوچ و مال و اسباب مصر سے جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس کے مسئول لیتے ہیں، اور اگر کوئی سوداگر اپنی عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ اور یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے اور سہرا خاتون کے برابر حسینہ سارے جہان میں کوئی عورت نہ تھی، اور اسی راہ کے سوا جانے کے واسطے کوئی دوسری راہ بھی نہ تھی۔ آخر الامر ناچار ہو کر ایک صندوق بنا کر سہرا خاتون کو اس میں چھپا کر تالا لگا دیا اور صندوق کو اونٹ پر رکھوا دیا۔ جب شہر میں جا پہنچے تو مسئول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کی جنس کو دیکھ کر اس کے موافق اس کا محصول لیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا وہ میں دوں گا۔ اگر تم یہ چاہو کہ صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی کہو تو وہ بھی تم کو دے دی جائے گی۔ یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ اشتیاق ہوا ان لوگوں کو کہ معلوم نہیں اس میں کیا چیز ہے، کہ اسے ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بالاصرار اس صندوق کو کھولا تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت صاحب جمال حسن سے
مملوء آفتاب کے مانند اس میں بیٹھی ہے، جس کا ثانی اگر تلاش بھی کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے۔ پس اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے گئے، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے فرمایا، بدترین آدمیوں میں راہ کے نگہبان ہوتے ہیں، یعنی مراد اس سے محصول لینے والے۔ جب محصول والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیرہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے تو اس بادشاہ ملعون نے پوچھا، یہ عورت تمہاری ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کو جواب دیا جو اسلامی جواب تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اور بیوی کو بہن کہنا از روح شریعت درست ہے۔ یہ جواب سن کر ملعون نے کہا، تم اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ تب حضرت نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ سیرہ خاتون نے کہا، معاذ اللہ، یعنی پناہ مانگتی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم کیا، ان کو حمام میں لے جاؤ اور نہلا دھلا کر اور لباس فاخرہ پہنا کر خوشبو سے معطر کر کے میرے پاس لاؤ۔ بے حکم اس ملعون کے ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ تمام کام سے فراغت پا چکی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھا دیں، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو ملعون حضرت سیرہ خاتون کے ساتھ کرے سن سکیں اور ان کے تمام حالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جب جمال مبارک حضرت سیرہ کا اس ملعون نے دیکھا تو فوراً اس نے دست درازی کا قصد کیا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ مثل اور شل اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے زانوں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو فوراً کہنے لگا، یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سیرہ خاتون نے اس ملعون سے کہا، اے بدبخت، میں جادوگر نہیں لیکن خداوند قدوس کا دوست میرا شوہر ہے، جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے، اور میرا خاوند خداوند کریم کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی، فی الفور ہاتھ اس کا درست ہو گیا اور زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ سیرہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے اسے دیکھا، اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس نے ملعون نے کہا، اے بی بی معصوم، میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئی۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے عہد شکنی کرنی چاہیے کہ میں حضرت سیرہ خاتون پر دراز درست ہوں۔ تو اسی وقت تمام بدن اس کا خشک اور شل ہو گیا اور پھر آنکھیں جاتی رہی۔ پھر کہنے لگا، اے بی بی پاک دامن، میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کیجیے۔ حضرت سیرہ خاتون بولیں کہ اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں ان کی ہے، اور خداوند کریم اگر وہ چاہیں تو تجھے معاف کریں یا نہ کریں۔ تب اس نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ وہ بادشاہ بولا، اے ابراہیم علیہ السلام، مجھے معاف کیجیے، میں آپ پر بہت ظلم کیا ہے اور میں اب آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات سے کہا، یہ میرے حکم سے نہیں، یہ سب خداوند قدوس کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہان کا رب اور مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہوتی ہے، اسی کے مطابق کرنا ہوگا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، خدا تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا اور فرمایا ہے کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ اپنا تم کو نہ دے دے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ جب باتیں سنی تو تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی اور اس نے اس دعا کی برکت سے صحت و تندرستی پائی۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مملک کے 2 حصے کر کے
آدھا حصہ جانب کنان کے آپ نے خود لے لیا، باقی جو آدھا حصہ بچا واپس اسی بادشاہ کو دے دیا۔ ایک صاحبزادی دوشیزہ نیک روح خوبصورت صاحب جمال لا کر حضرت سہرا خاتون سے کہا، اے نیک بخت بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا، پس تمہارے عفو و معاف کے شکرانہ میں یہ بی بی ہاجرہ کو تمہیں دیتا ہوں، اور جو گناہ و تقصیر مجھ سے خطائیں ہوئیں معاف کیجیے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام سہرا خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر کنان کو چلے۔ راستہ میں حضرت سہرا خاتون اپنا حال جو بادشاہ کے یہاں گزارا تھا وہ بیان کرنے لگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے سہرا خاتون، تم خاطر جمع رکھو، اب کچھ اندیشہ مت کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردہ غیب اٹھا دیا، جو باتیں تجھ پر گزرتی تھیں مجھ پر سب ظاہر ہو جاتی تھیں، اور جو تم کرتی اور کہتی تھی سو وہ میں دیکھتا اور برابر سنتا تھا۔ اور بعد اس کے سہرا خاتون نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کی خدمت میں دے دیا۔ یہاں ایک سوال یہ نہیں، باوجود اس کے کہ جناب سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجے اور حضرت ابراہیم کے درجے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، پس اس میں کیا راز ہے کہ جب منافقوں اور کافروں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی تو اس وقت اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سے پردہ نہ اٹھایا، بلکہ حضرت عائشہ کی تہمت اور پاک دامنی کی خبر دی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ عز و جل ماں بین ان کے پردہ نہ رکھتا تو حضرت عائشہ کی تہمت اور پاک دامنی کی خبر دی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ عز و جل ماں بین پردہ نہ رکھتا تو حضرت عائشہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو اسی وقت منافق لوگ حضرت رسول خدا پر طعن کرتے اور یہ کہتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بی بی حضرت عائشہ کی عصمت کے حال سے آگاہ تھے، لیکن باوجود اس کے ان کے حال کو ظاہر نہیں کیا گیا، اور خداوند قدوس کو یہ منظور تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عصمت کو بذریعہ وحی آسمانی سے ثابت اور متحقق کر دے، تاکہ ام المومنین پر جنہوں نے تہمت لگائی تھی وہ جھوٹے اور روح سیاہ ہوں، اور منافق پھر ان پر کسی قسم کا کوئی طعن نہ کر سکیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھا لیا اور کہا، اے ابراہیم، تو اپنی بی بی کو بے چشم خود دیکھ لے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیب میں خود عائشہ کا نگہبان ہوں۔ پس ان دونوں کے درمیان از روئے مرتبہ اتنا فرق ہوا کہ حضرت سہرا خاتون کے نگہبان حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاسبان رب العالمین تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر فلسطین میں سکونت اختیار کرنا۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر مذکورہ سے نکل کر بیت المقدس کی طرف چلے گئے، جس کو فلسطین بھی کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس میں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر فرمانے لگے، اے حضرت ابراہیم، زمین کی طرف جتنا دیکھو گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا تو اس جگہ سے آب رواں جاری ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ نرم زمین میں میوہ دار درخت لگے ہوئے ہیں اور بغیر پانی کے فصل پیدا ہوتی ہے، اور سہرا خاتون نے حضرت ابراہیم کی خدمت میں بی بی ہاجرہ کو دیا تھا۔ ہاجرہ نام بھی اسی واسطے ہوا، جب بادشاہ سہرا خاتون کے ساتھ برا قصد کرتا تو اسی وقت اس کا ہاتھ خشک ہو جاتا۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی اور حضرت سہرا خاتون سے کہا کہ میرے پاس ایک خادمہ ہے، آپ اس کو اپنی خدمت میں لے جائیے کہ جس وقت میں اس سے برا قصد کرتا تھا اسی وقت میرا ہاتھ ایسے ہی خشک ہو جاتا تھا۔ اور نسلی اعتبار سے بی بی ہاجرہ
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی ہوتی ہیں، اور انہی کی بطن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منسوب ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر مذکور میں قیام کیا اور عمارتیں بنوائیں، اور ویت ہے کہ ایک شخص سام بن نوح کی اولاد میں سے حضرت خلیل اللہ کے زمانے تک بقید حیات موجود تھا۔ چنانچہ انہوں نے بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ مل کر ملک آباد کیا اور بہت کثیر تعداد میں لوگوں کو شرعی احکامات بتائے۔ جب کچھ لوگ آپ کے ہم عقیدہ ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم کو ایک قبلہ چاہیے تاکہ ہم سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر خدا کی عبادت کریں۔ یہ گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم سے ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور زائلائی سے ایک پتھر جنت سے لا کر اب جہاں بیت المقدس ہے وہاں رکھ دیا اور کہا، اے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اے خلیل اللہ، یہ تمہارا قبلہ ہے، تمہارے بعد انبیاؤں کا قبلہ ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ 40,000 پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہیں۔ ان سب انبیاؤں میں سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سب سے آخر میں پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پس اس پتھر کی طرف قبلہ رو ہو کر خدا کی عبادت کرتے تھے، اور اس پتھر کا نام صخرۃ اللہ ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہے اور اولاد بھی ان کی وہاں پیدا ہوئی، اور فرمان الہی ہوا، اے ابراہیم علیہ السلام، تم نمرود کے پاس جاؤ اور اس کو تمام لشکر سمیت میری طرف بلانے کی دعوت دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے زمین بابل میں جا کر نمرود لعین سے کہا، اے نمرود، کہہ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، تیرے خدا سے مجھے کچھ حاجت نہیں، اور تو یہ بھی دیکھتا ہے کہ آسمان کی مملکت بھی تیرے خدا سے چھین لوں گا۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ملعون، تو آسمان پر کس طرح جائے گا؟ وہ بولا کہ میں آسمان پر جانے کی تدبیر کرتا ہوں۔ تب اس ملعون نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ 4 گدھوں کو پالیں۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو ایک تابوت بنوایا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا ہی متردد ہوا کہ اب کیا کروں۔ شیطان مردود بھی اس کے ہم نشینوں میں آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، تابوت کے چاروں کنارے 4 گدھوں کو باندھو، ایک رات تک ان کو بالکل بھوکا رکھو، بعد اس کے ہر ایک کے سامنے اوپر کی طرف گوشت باندھ کر لٹکا دو۔ جب یہ 4 گدھے گوشت کھانے کا قصد کریں تب تجھ کو آسمان کی طرف لے اڑیں گے، اور تھوڑے ہی عرصہ میں تابوت سمیت تجھے آسمان پر پہنچا دیں گے۔ جب تو وہاں پہنچ جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے سلطنت فوراً چھین لینا، اور پھر اپنا تسلط وہاں پر قائم کر دینا، اور اپنے ہمراہ ایک مصائب کو بھی لے لینا۔ جب ایک روز اوپر گزرے گا، ٹیلے اور پہاڑ روئے زمین کے یکساں معلوم ہوں گے، پھر دوسرے دن تمام عالم دریا کی مانند نظر آئے گا۔ اس وقت سمجھنا کہ اب آسمان پر پہنچ گیا ہوں۔ ابلیس لعین نے کہا، اور نمرود بادشاہ نے اس سے سنا اور پھر ویسا ہی کیا، اور ایک مصائب کو اپنے ساتھ لے کر اس تابوت میں سوار ہو کر آسمان کی طرف چلا۔ جب کچھ بلند ہوا تو اپنا تیر کمان سے لگا کر چاہا کہ آسمان کی طرف لگائے۔ اسی وقت اس کے مصائب نے کہا، اے مردود بادشاہ، تو یہ کیا کرتا ہے؟ اس نمرود نے کہا، آسمان کے خدا کو تیر لگا کر ملک آسمان اس سے چھین لیتا ہوں۔ اس نے کہا، اے نمرود، تو جس کو تیر لگانا چاہتا ہے وہ خدا اس لائق نہیں ہے۔ ارے وہ سچا خدا ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوجتا ہے، اور اس کا نام قہار و جبار بھی ہے۔
تو سب سے بدبخت ہے۔ تب نمرود پلید نے غصہ میں آ کر اس کو وہاں دھکیل کر گرا دیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آ کر اس کو بے حساب و کتاب جنت میں لے گئے۔ پس نمرود نے آسمان کی طرف تیر لگایا اور اسی وقت جناب باری سے حکم آیا، اے جبریل، نمرود کے تیر کو لے کر مچھلی کی پشت پر لگا کر نمرود کی طرف ڈال دو تاکہ کوئی دشمن بھی میری درگاہ سے محروم نہ جائے۔ تب جبرائیل علیہ السلام اس تیر کو لے کر مچھلی کے پاس آئے۔ مچھلی نے کہا کہ اس کو کیا کرو گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کو تیر کو تیری پیٹھ کے خون سے آلود کر کے نمرود کی طرف ڈال دوں تاکہ